مفتی صاحب بتائیے ذرا، جو آپ نے جس خوبصورتی کے ساتھ آپ کی فصاحت، آپ کی بلاغت، آپ کی جو زبان کی شیرینی ایسی کہ سماعت سے لوگ سنا ہی نہیں کرتے تھے، ایسے لگتا تھا کہ جیسے دل کی کھڑکیوں کو کھول کے ان کی باتیں سنتے ہیں. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قبیلے کا واقعہ ہے ذرا بتائیے، اور آپ کی فصاحت و بلاغت. میں اکثر طلباء کو ایک بات کہتا ہوں کہ دور حاضر میں تبلیغ دین کے لیے جو انداز حضرت مصعب بن عمیر کا تھا اسے اپنانے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. بعض اوقات غیر ضروری طور پر چیخنا، اپنی آوازوں کو بلند کرنا اور ایسا انداز اختیار کرنا کہ جو سامنے والے کو جھڑکنے کے مترادف ہو، اس سے لوگ دور ہو جاتے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر کو اگر آپ دیکھیں جنید بھائی، تو اللہ نے آپ کی طبیعت میں ایک خاص قسم کا ٹھہراؤ رکھا تھا. اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جو باطنی طور پر مضبوط ہوتا ہے اس میں ایک الگ قسم کا ٹھہراؤ نظر آتا ہے، اس کے اندر جلد بازی نہیں نظر آتی، عجلت نظر نہیں آتی. اسی لیے نبی کریم جو اس کی آواز بھی بڑی وزنی ہوتی. اسی لیے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے سفیر کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا تھا، کیونکہ نبی کریم جانتے تھے کہ جس حسن و خوبی کے ساتھ آپ اپنی بات کو پیش فرماتے ہیں یہ کما حقہ دیگر میں ملکہ نہیں ہے. اس پر میں ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں کہ جب آپ مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو جب آپ چلا کرتے تھے تو لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے، جب آپ بولا کرتے تھے تو لوگ رک کر آپ کی بات کو سنا کرتے تھے. گویا کہ مدینے میں آنا ہی اتنا بابرکت تھا کہ لوگ آپ کی طرف کھنچنا شروع ہو گئے. اب آپ رضی اللہ عنہ ایک محلے میں بیٹھے ہوئے تھے جو محلہ تھا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور لوگوں کو دین کے حوالے سے بڑی نفاست کے ساتھ بتا رہے تھے. اور آپ کی یہ عادت تھی قبول اسلام سے پہلے بھی کہ آپ کی بات اتنی وزنی ہوا کرتی تھی، دلیل اتنی مضبوط ہوا کرتی تھی کہ آپ کے دوست بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ دوستوں کی مجلس میں بولنا آسان نہیں ہوتا، چونکہ وہاں پہ دوستوں کی ایکسیپٹیبلٹی بڑی مشکل سے، چونکہ سب برابر ہوتے ہیں نا، تو وہ ان کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہوتا کہ کوئی بہت بڑی پرسنالٹی ہے. تو وہاں پر بھی جب آپ بولا کرتے تھے تو سب خاموش ہوا کرتے تھے اور آپ کی بات کا رد نہیں کرتے تھے. اسید بن حضیر بڑے غصے میں آئے اور انہوں نے آ کے زمین پر نیزہ گاڑھا اور گاڑ کر کہا کہ تم یہاں پر جمع ہو کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو اور لوگوں کو جو ہے وہ آباء و اجداد کے دین سے دور کر رہے ہو. اب سب پر خوف طاری ہو گیا، چونکہ وہ سردار تھے اور ان کا ایک روب تھا. جب سب پر خوف طاری ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ یعنی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے چہرہ انور پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی. اور جملے کیا خوب آپ نے کہے، آپ نے کہا کہ آپ ذرا بیٹھیں، ہماری بات سنیں، اگر آپ کو ہماری بات اچھی لگے تو قبول کر لیجئے گا ورنہ ہم اس بات کو چھوڑ دیں گے. اس جملے نے پورے مجمع پر ایک روب طاری کر دیا. اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت غصے میں آئے تھے لیکن بڑے دانا تھے، چیزوں کو سمجھتے تھے، انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو سمجھ میں آنے والی ہے کہ آپ کی بات سن لیتے ہیں. جب وہ بیٹھے تو آپ رضی اللہ عنہ چونکہ بہترین قاری تھے، آواز میں بھی لحن تھا، پھر آپ معانی قرآن کو آپ نے نبی کریم سے سیکھا تھا دار ارقم میں، تو آپ نے تلاوت قرآن فرمائی، پھر اس کی جو تفسیر نبی کریم بیان فرماتے تھے اس تفسیر کو بیان فرمایا. ادھر آپ بیان کرتے جا رہے تھے اور ادھر حضرت اسید بن حضیر کی زندگی کا دل کی جو زندگی ہے وہ بدلتی چلی جا رہی تھی. اور جب آپ نے اپنی بات کو مکمل کیا تو وہی اسید بن حضیر جو لوگوں کو روکنے کے لیے آئے تھے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اسلام قبول کرے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا. آپ دیکھیں کتنی آسان. میں اکثر کہتا ہوں کہ بعض لوگ سیدھی بات کو بڑا مشکل بنا دیتے ہیں اپنے انداز کی وجہ سے، اپنے الفاظ کی وجہ سے اور اپنے لہجے کی وجہ سے. آپ نے بڑی سیدھی سی بات، سیدھے سے جملے، اور ہمارا دین یہی ہے جب بھی دین بیان کریں تو آپ اسے سہل رکھیں، جس طرح ہمیں دیا گیا اسی طرح آگے پہنچا دیں، غیر ضروری طور پر اسے مشکل نہ بنائیں. تو آپ نے کہا کوئی مشکل کام نہیں، پاک ہو جائیں، کپڑے پاک پہن لیں اور کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں گے. حضرت اسید بن حضیر وہاں سے غائب ہو گئے، یعنی چلے گئے فوراً. تھوڑی دیر بعد جب آئے تو ان کے سر انور پر جو بال تھے ان سے پانی ٹپک رہا تھا، یعنی غسل کر کے آئے تھے. اور وہ آئے اور انہوں نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے دستے کرم پر کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام کو قبول کیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے.